सब्सक्राइब कीजिए मेरे इंडिएटर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन पर ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बारह से सैयद अदनान नूरी, और आज आपकी मुलाकात जो है झंग की सियासी समाजी शख्सियत जनाब अज़ार नासिर अंसारी साहब से करवाएंगे, और इनसे सच्ची सीधी और खरी बातें जानना चाहूँगा मैं अपने इस प्रोग्राम में। और मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के जो सवालात हमें मिल रहे होते हैं वो मैं इन तक पहुँचाऊँ। और रेडियो आवाज़ के सामीन हमारे इस प्रोग्राम को रेडियो आवाज़ FM 105 झंग पर सुन रहे हैं, और उनके लिए भी कि ये प्रोग्राम 12 में इस वक्त हो रहा है, और अज़ार नासिर अंसारी साहब आज हमारे मेहमान हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सर। सर, आप माशाल्लाह काफ़ी देर से झंग की समाजी शख्सियत भी हैं और सियासी भी हैं, लेकिन आप पर एक बात आती है कि आप पार्टियां बड़ी बदलते हैं सियासी। तो इस दफ़ा इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में आप किस सियासी पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ेंगे? नूर साहब, आपका मैं मशकूर हूँ। आप पहले भी मौका देते रहे, और जंग के हवाले से, जंग की खिदमत के हवाले से आपने मौका दिया, और हमने आकर आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर बातें भी की हैं, और कोशिश की है कि जंग के जो सियासी मामलात हैं वो खुलकर बातें हो सकें उस पर। तो ये जो पार्टियों की बात आपने की है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने पार्टी आज तक मेरा ख्याल में एक ही पार्टी में था, एक ही पार्टी में चला हूँ, और जब से मैंने ग़ुलाम बीबी साहबा की हिमायत की है तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने कोई पार्टी बदल ली है या मैंने पार्टी चेंज कर ली है, या मैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। देखिए, लोकली सतह पे हम ग्रुप्स के साथ चलते रहते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि मैंने पार्टी को तो आप नहीं बता सकते कि मैंने पार्टी चेंज की। मैं अगर बताऊंगा तो फिर सियासी बातें बहुत दूर निकल जाएंगी। हाँ, ना? नहीं, अगर मैंने बताना शुरू की कि आज़ाद भाई किस किस जमात के साथ रहे हैं, या किस सियासी पार्टी का लेबल आप पे पहले था, फिर दूसरी का लगा, फिर आपने PTI बाकायदा आपके पास एक बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें आपने ज्वाइन की, तो इसके बाद जो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं नेक्स्ट अगर होते हैं तो उसमें आप PTI पे ही रहेंगे? देखिए नूर साहब, बात ये है कि PTI का तो जहाँ तक बात है कि मैं PTI में शामिल नहीं हुआ था। अच्छा, बाकायदा आप उनके रुख नहीं शामिल हुआ था। आपने देखा था जब मेरे पास पीर कासिम सियालवी साहब आए थे, वो मेरे मुर्शद हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक अजीम हस्ती हैं झंग के लिए पूरे, बल्कि ऑल वर्ल्ड मैं समझता हूँ उनको। वो मेरे घर पर आए, और मैंने लोकली सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर माहौल को देखते हुए, जंग की बका को देखते हुए, और जंग की तरक्की के लिए मैंने ग़ुलाम बीबी का साथ दिया। आपने देखा, मुझे या बता दें आप कि मैंने किसी सियासी फिगर के साथ मैंने कोई चाहकर बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है? तो अगर आपके पास कोई इस किस्म की आपके पास है तो बताएं कि आई साहब आपने ये। आप नून लीग के भी बेसिकली, तो नून लीग से भी आपका ताल्लुक है? नून लीग से तो नो डाउट, मेरे पास टिकट भी था पिछली मरतबा। आपको शायद इत्तला नहीं है, 2018 में मुझे बाकायदा टिकट अनाउंस हुआ है जी मुस्लिम लीग नून का। लेकिन उस वक्त जंग के जो हालात के मुताबिक मेरा ग्राउंड पे मेरी जगह नहीं बन रही थी सियासी ग्राउंड पे कि मैं जो है ना इलेक्शन लड़ सकता। ऑलरेडी मेरे इंतहाई काबिल एहतराम, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, डॉक्टर अबुल हसन अंसारी साहब, वो भी हमारे भाई थे, वो भी मैदान में थे। फिर और भी यहाँ पर आपको पता है कुछ फैक्टर हैं लोकली जो हमारी सियासत होती है सिस्टम में, तो मेरी जगह नहीं बन रही थी ग्राउंड पे, तो फिर मैंने हिस्सा नहीं लिया। मैंने उन्हें, देखिए, हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है, जीत के लिए हर बंदा जीत। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप, काफ़ी दिनों से हमें नज़र आ रहा है कि आज़ाद साहब सियासत से थोड़ा साइड पर नज़र आ रहे हैं। आपने सपोर्ट की ग़ुलाम बीबी साहिबा की, बिल्कुल की, 2 भाई झंग में बने, एक भाई अभी भी सपोर्ट कर रहा है, एक भाई कहीं नाराज़ है, और वो पता नहीं क्या मामलात हैं कि वो भाई क्यों नाराज़ हैं, लेकिन आप आज तक उनके भाई और उनकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या आपकी सियासत से आउट होने की क्या वजह थी, और क्या मुस्तकबिल में सियासत में दोबारा इन हो रहे हैं झंग की? देखिए नूर साहब, बात ये है कि
سیاست سے تو ہم صرف دور ضرور ہوئے ہیں، لیکن سیاست چھوڑی نہیں جاتی۔ میرے اپنے کچھ کاروباری معاملات تھے، بزنس کے کچھ سسٹم تھا ایسا کہ مجھے زیادہ تر شہر سے باہر رہا ہوں، لیکن میری بہن غلام بی بی بروانہ ہے، میں نے جھنگ، الحمدللہ وہ خدمت کر رہی ہیں۔ میری پوری ٹیم، ہمارا پورا گروپ جو ہے نا وہ جنگ کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا فنڈ میری بہن غلام بی بی بروانہ ہے، میں نے جنگ نے اس NA 115 کے لیے گورنمنٹ سے لے کر وہ آئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کسی MNA کو اتنا فنڈ ملا ہوگا۔ میں تو جس دن سے بی بی صاحبہ میرے گھر پہ آئی تھی، میں اس دن سے بی بی صاحبہ کے ساتھ ہوں۔ آزاد بھائی، جنگ کا ہر سیاستدان یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے شہر کی ترقی کے لیے آنا ہے سیاست میں، اور عوام کو یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو موقع بھی ملتے ہیں لوگوں کو، لیکن جنگ کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو ایک موقع کہیں نہ کہیں آپ دیکھ رہے تھے کہ چیئرمین بلدیہ آپ بننا چاہ رہے تھے، اچانک آپ سائیڈ پہ ہوتے ہیں اور چیئرمین بلدیہ کوئی اور بن جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کو بڑا مضبوط گروپ سامنے آ رہا ہے۔ جی عدنان نور صاحب، اس بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ کچھ ایسی یادیں، کچھ ایسی باتیں جب یاد آتی ہیں نا تو پھر دل کرتا ہے کہ کچھ سچ بولنا چاہیے انسان کو۔ پہلے بھی اللہ کا شکر ہے سچ ہی بولتے تھے آپ کے سامنے۔ میں نے جب بلدیات میں حصہ لیا، الحمدللہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے جنگ سٹی، جو کہ میرا ہوم گراؤنڈ ہے، جس بیس پہ میں نے حصہ لیا تھا، کیونکہ محرومیوں میں گرا ہوا ہے میرا جنگ سٹی خصوصاً، وہاں کوئی بھی آتا تھا تو وہ جتنے بھی گروپس ہیں یہاں پہ وہ آتے تھے، ہمیں استعمال کرتے تھے جنگ سٹی کو، بلکہ یہ کہتا ہوں میں یوز کرتے تھے۔ جماعت نے یوز کیا، استعمال کرتے تھے، پھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ شیخ صاحب کو موقع ملا، وقاص صاحب، انہوں نے یوز کیا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں۔ جنگ سٹی سے لینا جانتے تھے سب سیاستدان، دینا کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کچھ دینا بھی ہے جنگ سٹی والوں کو۔ وہ کہتے تھے کہ چھوڑیں ان کو کیا دینا ہے، جاہل سے لوگ ہیں، ان پڑھ سے لوگ ہیں، اور بھی بہت سارے ہمارے الفاظ ایسے ملے ہیں ہمیں جو کہ ہمارے لیے سبق ہے۔ خیر، میں نے پھر کوشش کی الحمدللہ، اور اللہ کے حکم سے میں نے حصہ لیا بلدیات میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو بلدیات میں الیکشن لڑا تھا ایز اے کونسلر، نور صاحب میرے مقابلے پہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جماعت کا سب سے طاقتور جو یہاں پہ مذہبی جماعت ہے، اس کا سب سے طاقتور جو انسان تھا، جو سابقہ ناظم رہا وہاں پہ، چودھری افتخار جٹ صاحب، وہ میرے مقابلے پہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت کی توتی بولتی ہے جنگ سٹی میں، ایک وقت ایسا رہا ہے، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے حصہ لیا، اور ہم نے جماعت کو مقابلے میں مجھے ملے تھے 2300 ووٹ راؤنڈ اباؤٹ، میرے مقابلے میں ملے تھے جناب چودھری افتخار جٹ صاحب کو اونلی 500 ووٹ ملے صرف۔ یعنی آپ اس کا ووٹ لے چکے تھے جماعت کا بھی، زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جنگ سٹی کے لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا۔ جنگ سٹی نے جنگ سٹی کو سپورٹ کیا، مجھے نہیں کیا، جنگ سٹی نے جنگ سٹی کو سپورٹ کیا، اس بیس پہ کہ ہمیں لوگ صرف استعمال کرتے تھے۔ وہ کوئی بھی سیاستدان تھا، کوئی بھی سیاسی گروپ تھا، انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا، ہمیں یوز کیا۔ پھر جا کر وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ جنگ سٹی والے مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، تھوڑا کوئی والی وارث ہے یا نہیں ہے، آپ کی نالیاں بند پڑی ہیں، آپ کی سیوریج بند پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میرا تو جنگ سٹی آپ کو پتہ ہے جب حالات خراب تھے تو سب سے زیادہ بیڑا گرک میرے جنگ سٹی کا ہوا تھا۔ اچھا، لیکن آپ بہت ڈیٹیل میں جا رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سمپل یہ بتائیں کہ آپ سائڈ پہ کیوں؟ میں اس لیے ہو گیا تھا بھائی جان، جماعت والے کونسل بک گئے تھے، جب ہمارے پاس فگر ہی بک گئے تھے۔ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں بہت بڑا؟ نہیں، کنفرم بات ہے، کنفرم۔ یہ آزاد صاحب کنفرم کر رہے ہیں بھائی، ان کی جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں الزام ہے، یہ نہیں لگتا ہے جماعت کے کونسلر بک گئے تھے، 6 استریاں بکی تھی۔ کتنی بکی تھی پتہ نہیں جی، آپ کو پتہ کتنی؟ 6 استریاں، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، 6 استریاں بکی تھی۔ اچھا، اس میں مین کردار میرے جنگ سٹی کے ہی تھے استریاں کچھ اس میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت کو، ان لوگوں کو، میں نے جب دیکھا کہ ہمارے فگر ہی نمبر ہی پورے نہیں ہیں ہمارے، میں کیسے میں جیت سکتا تھا، مجھے بتائیں۔ یعنی آپ نہیں بکے؟
6 کہیں بک گئے, آپ کہیں نہیں بکے. آپ کا کہنے کا مقصد تو یہ ہے اللہ کا بڑا کرم ہے جی, ہم تو نہ بکنے والے نہ جھکنے والے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے 29 کونسلر تھے اور شیخ صاحبان کے پاس 21 کونسلر تھے. جب 6 ادھر چلے گئے تو ہمارے پاس ان کے 28-27 ہو گئے, اور ہمارے دیکھ لیں کتنے رہ گئے, 23 رہ گئے. تو پھر کس نے چیئرمین بننا تھا؟ تو پھر ظاہر سی بات میں مسلم لیگ نون میں تھا. مجھے آفر آئی ادھر سے کہ آپ ایم پی اے پہ لڑ لیں آئی صاحب. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میاں صاحبان نے آفر کی تھی, میں نے اسے قبول کیا جنگ سٹی کے فائدے کے لیے, جنگ کے فائدے کے لیے, کہ نہیں یار جنگ کا فائدہ اسی میں ہے تو ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے بندے تو سلپ ہو گئے ہیں, استریاں تو بک گئی ہیں, تو میں کیسے بن سکتا تھا؟ تو میں نے پھر اس سے جو مجھے ایڈوانٹیج ملا میں نے اس پہ اویل کیا. اس کے لیے میں مشکور ہوں, خصوصاً پورے جنگ نے مجھے سپورٹ کیا. اور راؤنڈ اباؤٹ میں نے 39,000 ووٹ لیے تھے ایم پی اے پہ, یاد ہوگا. اچھا بالکل مجھے یاد ہے, میں الیکشن اناؤنس میں اس وقت ہم کیونکہ کام کر رہے تھے اور رپورٹنگ کر رہے تھے تو ہمیں یاد ہے. اچھا ایک اور بات, آپ نے ابھی کہا کہ میں جنگ سٹی کی عوام کے لیے کرتا ہوں, جنگ سٹی کی عوام کے ساتھ چلتا ہوں, اور یہ جو غلام بی بی صاحبہ کے ساتھ آپ کا ملنا تھا یہ بھی بیسیکلی تو اپنے جنگ کے لیے تھا نا, کہ جنگ کے مفاد میں وہ اچھی ہیں اور اچھا کام کرے گی. تو کوئی کام ایسا بتائیں کہ جنگ سٹی میں انہوں نے کیا ہو آپ کے کہنے پہ کہ جناب میں یہ کام کر رہی ہوں, میرے بھائی نے کہا ہے, اور وہ جنگ سٹی کی بہتری کے لیے ہے, وہ کیا تھا؟ جنگ سٹی میں تقریباً کوئی 10 علاقے ایسے تھے جو محروم تھے سوئی گیس سے. داؤد شاہ خصوصاً, چین پورہ, لمبی گلی اور انصاری والا محلہ, اور اس کے بعد آپ آ جائیں نور شاہ, چک نور شاہ, رحمان کالونی, اور اس کے بعد آپ آ جائیں یہ جو ہے نا سر اس کے ساتھ یہ کالج کی بیک سائڈ والے علاقے. ٹوٹل راؤنڈ اباؤٹ یہ سمجھ لیں کہ کم از کم 20,000 لوگ جن کے پاس گیس نہیں تھا. میں مشکور ہوں غلام بی بی بھروانہ اپنی بہن ہے, میں نے کہا کہ انہوں نے پرائرٹی بیس پہ سب سے پہلے جنگ سٹی کو گیس دیا. اس کے بعد میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے کم از کم میری ریکویسٹ پہ کم از کم میرا خیال ہے کہ 10 کروڑ روپے کا فنڈ جنگ سٹی کو دے چکی ہیں اب تک, جب سے ایم این اے بنی ہے. تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ جنگ سٹی میں خرچ ہو رہے ہیں. چلیں ایک تبدیلی ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جنگ میں کیا تبدیلی ہوئی ہے 12 کی شکل میں اور ایل ڈی ایس کی شکل میں. آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور پھر آپ سے جانیں گے ایل ڈی ایس کے بارے میں اور 12 کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. جی تو ناظرین اور سامعین کی بات ہو رہی تھی اذان ناصر صاحب سے جنگ کے حوالے سے, اور جنگ سٹی کے مسائل پر بھی بات ہوئی. اس کے علاوہ ان سے میں نے جاننا چاہا کہ انہیں وزٹ کروایا 12 بھی اور ایل ڈی ایس سی, اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آزاد بھائی آپ کی جنگ کی سیاست پر بھی نظر ہے, خود بھی سیاست میں ہیں, تو جنگ کی اب تک کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے کہ جنگ ترقی کیوں نہیں کر پایا؟ بھائی جان بات پتہ کیا ہے نور صاحب کہ ہم مناس القوم جو ہے نا بہت پیچھے ہیں. ہمیں اپنا حق لینا بھی نہیں آتا ہے, وہ دینے والے کا دل نہیں کرتا ہے کہ ان کا حق دے دیا جائے. تو ذمہ دار تو مکس ہی ہیں, ہم سمجھ لیں عوام بھی ہیں کہ ہم پھر روایتی ووٹ دے دیتے ہیں, اور جن لوگوں کو آلریڈی استعمال کر لی ہے انہیں پھر استعمال کرنا, جن سے آپ کو نظر آیا کہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے دوبارہ ان کو ووٹ دینا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی بھی زیادتی ہے جو بار بار آپ انہیں ووٹ دے کر لے کر آتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے.
اچھا یہ بڑی بات ہے، میں نے انٹرویو کیا آپ سے پہلے بھی، کافی سیاستدانوں کا انٹرویو بھی میں نے کیا، اور ان لوگوں کا انٹرویو کیا جو منتخب عوامی نمائندے ہیں، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، اگر کسی کا قصور ہے تو وہ جھنگ کی عوام ہے۔ یہ میں بات گھما پھرا کے عوام پہ ہی آ جاتی ہے، یعنی سیاستدانوں کا آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، عوام کا قصور ہے کہ وہ ووٹ ڈالنے چلے جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سیاستدان جتنے بھی ہیں سب اچھے نہیں ہوتے اور نہ سب خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے محنت کر کے نام بنایا ہوتا ہے، میں نام لیتا ہوں۔ دیکھیں میں ٹو بی فرینکلی میں اللہ کا شکر ہے صاف باتیں کرتا ہوں۔ ایک نام تھا، نام ان کا مکمل جنجوعہ صاحب کا کیا مکمل نام کیا تھا؟ ریاض احمد جنجوعہ۔ دیکھیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھی تھے، ہمارے بھائی تھے، ہم نے سیکھا ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ، اور ایک اور نام میں آپ کو لوں گا خدمت میں، نام جناب شیخ یعقوب صاحب کا لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2 مرتبہ MP بنے، جتنے کام انہوں نے کیے ہیں جنگ میں وہ بھی ریکارڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ میجر کام جو ہوئے ہیں وہ اسی ادوار میں ہوئے ہیں۔ اس گورنمنٹ کے پاس تو میرا خیال کوئی منصوبہ بندی کی کمی نظر آ رہی ہے کہ وہ پیسہ خرچ بھی ہو رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو، یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی ٹائم لگے گا، یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ریکارڈ میں آ رہا ہے، چلو جھنگ میں 2-4 سڑکیں بننے جا رہی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ نے ابھی ہم نے آپ کو وزٹ کروایا LDS مال جھنگ میں، یہ ایک تبدیلی ہے کم از کم، کہ اس حوالے سے آپ کی رائے جو ہے وہ جاننا چاہیں گے کہ LDS کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جناب عدنان نور صاحب، میں جو ہے نا اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں گھومتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر مجھے سوشل میڈیا پہ کہ موومنٹ میری رہتی ہے، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، کراچی، فیصل آباد تو میری فیکٹریز ہیں۔ جو انوائرمنٹ، جو ماحول ہم وہاں پہ دیکھتے تھے، 12 نے وہ کمی پورا کی، اور ابھی لوگ جب یہاں پہ جو لوگ نہیں آ چکے ہیں یہاں پہ، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کے دیکھیں یہ نظارہ، یہ نظارہ ہمیں منال پہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو برانڈ ہے آپ کو پتہ ہے، اور یہ اپنا 12 بھی ایک برانڈ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ منال تو نہیں آ سکا یہاں پہ، لیکن 12 نے اس کی کمی پوری کی ہے۔ ہم اسلام آباد میں جاتے ہیں، لاہور میں جاتے ہیں، کراچی میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں پہ جو ماحول ہے اس وقت ایک بگ سٹی میں جیسا ماحول ہے۔ اب لوگوں کو تھوڑا راغب کرنا ہے، وہ جیسے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی کر رہے ہیں، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آ چکا ہوں ماشاءاللہ۔ ان کے کھانے بھی بہت اچھے ہیں، ان کا سٹاف بھی بہت اچھا ہے، اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کسٹمرز کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ تو میں بڑی خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ یہاں پر کافی زیادہ برانڈز میں نے دیکھے ہیں، وزٹ کیا ہے پورا، تو بہت بڑی چینج ہے جنگ کے لیے۔ یقیناً یہ جھنگ والوں کے لیے ایک تبدیلی ہی ہے۔ آزاد ناصر صاحب سے جو ہے 12 کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہم بعد میں جانیں گے، لیکن پہلے 1-2 سوال میں چاہ رہا ہوں کہ اتنے ٹائم میں اور کر لیں، اور ڈنر بھی لگتا رہے گا ساتھ ہی، لیکن سوالات بھی، کیونکہ جنگ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ سیاستدانوں سے ذرا میں سیدھی باتیں کروں کہ بھائی یہ قصور کس کا ہے؟ آپ نے کہا کہ عوام کا ہے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ عوام تو ہر دفعہ میدان میں آئی ہے، اس نے ووٹ ڈالے ہیں، لیکن ڈیولپمنٹ نہیں نظر آئی۔ تو آپ کی نظر میں بھی قصوروار پھر وہی عوام، تو تبدیلی کون لا سکتا ہے؟ اگر میں یہ جاننا چاہوں۔ تبدیلی بھی عوام نے لے کر آنی ہے۔ اچھا، تبدیلی بھی آپ کے خیال میں عوام؟ مجھے صرف ایک بات بتائیں، کیا ہم وہی سوچ رکھیں گے؟ کیا ہم نیو جنریشن کو موقع نہیں دیں گے؟ کیا ہم ان لوگوں کو موقع نہیں دیں گے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم روایتی انداز میں کہ نہیں یہاں پہ 2 گروپ ہی لڑیں گے جیسے آلریڈی یہاں پہ لڑتے آ رہے ہیں؟ تو پہلی مرتبہ تیسرا گروپ آیا، آپ نے دیکھا ہے، غلام بی بی بروانہ کی شکل میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی صاحبہ کے اندر ایک چیز جو مجھے نظر آئی ہے کہ اس تک رسائی ہر عام انسان کی رسائی ہے۔ غلام بی بی بروانہ MNA کے پاس جو چاہتا ہے اسے مل بھی لیتا ہے، اور آج تک اس نے کسی کو تیکھا جواب نہیں دیا۔ میں نے دیکھا سیاستدانوں کو، سب کے ساتھ ہی میری بھی ہلو رہی ہے، آپ کی ایز اے اچھا میں پھر بات کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے رویے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ جو بھائی ناراض ہوئے ہیں اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے؟ دیکھیں بھائی جی، ناراضگیاں بھی اپنوں میں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ناراضگی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ مان بھی جائیں گے، صلح بھی ہو جائے گی اگر کوئی ناراض ہے تو۔ لیکن میں نہیں سمجھتا، دیکھیں سیاست میں
गिव एंड टेक भी चलता है, और टाइम के साथ साथ ना कुछ चीज़ें दूर चली जाती हैं, कुछ नज़दीक आ जाती हैं। लेकिन भाईजान मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ था, अल्लाह का शुक्र है, अपनी सियासत बिल्कुल क्लियर है। हम किसी के साथ, मुझे कोई डिलीवर जिस हद तक भी कर सका, मुझे से मुराद जंग को, कि अगर मेरे जंग को अगर आपने डिलीवर कर दिया है, मेरी बहन ने जितना डिलीवर करेगी उसने अपनी जेब से कोई भी नहीं लगाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब पैसा तो आवाम का, सरकार का है, और वो लेके देखिए हर इंसान ने एफर्ट करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड, ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती स्कीमें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमारे डिपार्टमेंट जो उनके अंडर है, वफाक के अंदर, वो लेकर आ सकती है जो भी काम है। तो वो कोशिश कर रही है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कोई ठंडी सियासतदान जंग में आई होगी। अच्छा, आप उनके इखलाक वाइज कह रहे हैं कि जी बड़ी उनका इखलाक माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कोई भी जाता है तो वो, मेरा नहीं ख्याल है कि वो कभी उसके साथ, अगर आप उसको दो लफ्ज़ गुस्से में बोल भी देंगे तो उसने फिर प्यार से जवाब देना है। वरना ऐसे सियासतदान हैं जनाब जो आपकी नस्लों को, आपके किरदारों को और आपके तमाम पिछले मामलात को एक सेकंड में आपके सामने ले आते हैं। सिर्फ एक मरतबा उनकी मुखालफत करके देख लें आप। नहीं, अब जो है ना उन्हें भी पता चलना शुरू हो गया कि जंग की जो लोग हैं इनमें भी शऊर है, और अब वो ऐसे लोगों को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि जो कभी अगर किसी के साथ रवैया बदला जाएगा। तो अब आवाम जो है वो बदल चुकी है, और अब जो है वो चाह रहे होते हैं कि हमारा जो काम अगर ये करता है तो ठीक है, नहीं तो और बढ़े। अब ये कंडीशन आ चुकी है जंग में। ये भी एक तब्दीली है कि ये कंडीशन हमें नज़र आई है कि लोग जो है अब वैसे नहीं मानते बात उनकी। देखिए नूर साहब, काम हो या ना हो, इखलाक बहुत ज़रूरी है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। काम बाद में उसका, अगर आपके पास इखलाक नहीं है, आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है, आप किसी को जी आया नहीं कह सकते, किसी को मीठा बोल नहीं दे सकते, फिर सियासत करने का फ़ायदा नहीं है। चलें, ये डिनर लगता है तो डिनर के बाद फिर आपसे इसके टेस्ट के बारे में भी जानेंगे, और डिनर सर्व हो रहा है तो उसके बाद फिर आपसे इसके टेस्ट के बारे में। नाज़रीन, हम कुछ ही देर में फिर आपके साथ आएंगे और आज़ाद नासिर भाई से डिनर के टेस्ट के हवाले से भी जानना चाहेंगे। आज़ाद भाई, आपको 12 के टेस्ट के हवाले से कैसा लग रहा है कि इसका टेस्ट के बारे में क्या राय है? माशाल्लाह अदनान नूर साहब, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आउट क्लास टेस्ट है, और नज़र आ रहा है कि ये टेस्ट मैंने अक्सर पीसीज में खाते हैं, मैरियट में खाते हैं, तो मेरा ख्याल है इनका कुक भी बाहर से ही कोई आया है, और नज़र आ रहा है क्वालिटी और टेस्ट नज़र आ रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक और बरकत दे इनके काम में। तो आउट क्लास सिस्टम है सारा, और टेस्ट तो आउट क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है जी। इनके टेस्ट और एनवायरनमेंट के हवाले से हमने जिससे भी राय ली, और मेरी ज़ाती राय भी यही है कि इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको बड़ा अच्छा माहौल मिलता है, और उसके अलावा टेस्ट भी किसी से ढका छुपा अब नहीं रहा, क्योंकि अब आपको पता चलना शुरू हो गया कि अच्छे बुरे की पहचान क्या है। यकीनन ये अच्छा टेस्ट है, और मेरी कोशिश रहेगी कि 12 में वीकेंड पर आपकी मुलाकात हर वीकेंड पे किसी एक नई अहम शख्सियत से करवाऊँ, और ये राब्ता हमारा और आपका रेडियो आवाज़ के ज़रिए भी रहेगा और सोशल मीडिया के ज़रिए। इसके साथ ही जो हम अपने मेहमान आज़ाद नासिर अंसारी साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला है। बहुत शुक्रिया सर, और आप मुझे भी इजाज़त दीजिए। हम करते हैं डिनर 12 पे, और नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर आएंगे एक नए मेहमान लेके। अल्लाह निगहबान।